صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آئیں گے رسول کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں۔ آج کا یہ سبق رہے گا رسول اور نبی کی تعریف اور ان کا فرق کیا ہے، کیونکہ اکثر عوام میں رسول و نبی ایک ہی سمجھتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، تو اس میں کیا فرق ہے دونوں کے اندر، دونوں ذات میں، تو وہ بتایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اور نبی۔ سوال: رسول اور نبی کون ہوتے ہیں؟ جواب: رسول اور نبی خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ دیکھو، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو ہمیشہ پہلے یہی لفظ آتا ہے کہ رسول اور نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہوتے ہیں، یعنی پہلے بندے ہیں اللہ کے، عبدیت کا پہلے اظہار کیا، اس کے بعد رسول ہونے کا اظہار کیا۔ یعنی ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سنی جو ہے وہ نبی کو جو ہے وہ خدا کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ انسان کا لفظ استعمال اس لیے کیا، دیکھو اگر انسان میں تشریف نہیں لاتے انبیاء کرام یا رسولان نظام تو انسان کبھی فیض حاصل نہیں کر پاتا، ہے نا؟ اگر کوئی اور مان لیا مثال کے طور پر جنات وغیرہ یا کوئی دوسری قسم اختیار کر کے آتے، یا ٹوٹل نور ہی نور، تب بھی انسان فیض حاصل نہیں کر پاتا۔ بظاہر انسان کا جو جسم مبارک انبیاء کرام رسولان نظام کا رہا ہے، بشریت کا لباس بظاہر اندر وہ نور ہی نور ہے، بظاہر بشریت کا جو لباس پہنا ہے وہ اسی لیے تاکہ انسان ان سے فیض آسانی سے حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ جب جب انسانیت پر گمراہیت کے بادل چھائے، ظلم و تشدد زیادہ ہوا، تب تب اللہ پاک نے انبیاء اکرام یا رسولان اعظام کو دنیا پر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ بندوں تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، بندوں تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے، اور انبیاء اکرام میں جو رسولان نظام کو جو توریت، انجیل اور زبور وغیرہ دی تھی، ان میں احکام تھے اس امت کے لیے، اور قرآن کریم اللہ نے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو 23 سال تک ضرورتاً جب جب ضرورت پڑی نازل کیا، تو وہ سارے احکامات ہی اللہ کی جانب سے تھے تاکہ بندے ان کے ذریعے اللہ کے احکام پر عمل کر سکیں اور برائیوں سے بچ سکیں اور اچھائیوں کی طرف بڑھ جائیں۔ تو یہ اللہ بندوں تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، نبی اور رسول، ٹھیک ہے؟ معجزے دکھاتے ہیں۔ انبیاء کرام رسولان اعظام جو ہے یہ معجزے بھی دکھاتے ہیں۔ اب ان کا معجزہ کہتے کسے ہیں؟ دراصل وہ چیز جو دل اور دماغ کے اندر نہ آئے، جو بات دل و دماغ قبول نہ کرے، اگر ایسا کام کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولان نظام انبیاء کرام، تو وہ معجزہ کہلائے گا۔ اور یہی چیز یعنی دل اور دماغ جو بات قبول نہ کرے، اگر کسی ولی کامل، مومن کامل سے، اللہ کے دوست سے اگر ظاہر ہو تو وہ کرامت ہو جاتی ہے نا؟ تو یہ تمام وہ چیزیں جسے عقل اور دل
تسلیم نہ کرے اور ظاہر ہو جائے وہ معجزہ کہلائے گا۔ دیکھیں آپ سورج کا پلٹ آنا، حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے جو عصر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی تھی تو اس کے لیے آپ نے واپس کر دیا سورج، عقل تسلیم نہیں کرتی ہے نا؟ عقل تسلیم کرتی ہے کہ سورج واپس ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا انسان کی ہے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کرے، یہ معجزہ کہلاتا۔ ہم اور آپ کنکریاں اٹھا لیں، پتھر اٹھا لیں ہاتھوں میں، اس سے کہیں بول بول زندگی بھر کہتے رہیں، نہیں بولے گی۔ لیکن ابو جہل سے آقا کریم نے فرمایا بتا یہ کنکریاں خود کہیں کہ میں کون ہوں یا میں بتاؤں کیا تیری مٹھی میں؟ تو کہا اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی اگر یہ کنکریاں کہہ دیں میں کون ہوں؟ تو جب اشارہ کرا کنکریاں جو ہے کلمہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ غور کریں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی ان کنکریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، تو یہ معجزہ کہلاتا۔ تو انبیاء اکرام جو ہے یہ معجزے دکھاتے ہیں۔ اچھا، اور دکھانا بھی ضروری، اللہ نے عزت بچائی، ہاں بالکل بالکل، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ معجزہ کے ذریعے نبوت و رسالت کی تصدیق ہوتی ہے، اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ انبیاء اکرام اور رسولان نظام غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ غیب یعنی جو چیز سامنے نہ ہو، نظر نہ آتی ہو ہم اور آپ کو، وہ چیزوں کو بتا دینا۔ جیسے مثال کے طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر رسول پر جب آپ بیٹھے تھے، منبر شریف پر، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو چاہیں وہ مجھ سے جنت اور جہنم کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا بھی اور آپ نے جواب بھی ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں جنت اور جہنم کو بالکل اس وقت دیکھ رہا ہوں، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا بیان کرتے کرتے کہ جہنم کے اندر سب سے آخر میں جو شخص جائے گا اس کا نام اور اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام تک آپ نے بتا دیا۔ جو جہنم میں سب سے آخر میں جائے گا، ایسے ہی جنت کے اندر جو سب سے آخر میں جائے گا اس کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا۔ تو یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں، قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دو نہیں ہزاروں چیزیں ایسی بیان فرمائیں جو حدیثوں میں موجود ہے، جو آپ کی غیب داں ہونے کی شہادت دے رہی ہیں۔ وہ تمام کی تمام باتیں آپ کے غیب داں ہونے کی شہادت دے رہی ہیں۔ تو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، انبیاء اکرام جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتے، وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد کچھ کم و بیش 1,24,000 ہے۔ کم و بیش اس لیے لگاتے ہیں کہ بالکل ہاں ان کی اصل کوانٹٹی کتنی ہے وہ معلوم نہیں ہے، ہاں، کیونکہ اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو تاریخ کے اندر حضرت آدم سے لے کر اب تک کی تمام تاریخیں نہیں، بیچ میں کم سے کم تو 500 یا 1000 سال غائب ہیں، جن میں پتہ ہی نہیں کہ اس دور میں کون نبی آیا کون کیا آیا، تاریخ میں کہیں اس کا تذکرہ ملتا ہی نہیں، اس لیے کم و بیش لگا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ سوال: کیا ہم ہندوؤں کے پیشواؤں کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: کسی شخص کو نبی کہنے کے لیے
قرآن و حدیث سے ثبوت چاہیے، اور ہندوؤں کے پیشواؤں کے بارے میں نبی ہونے پر قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اسی لیے ہم انہیں نبی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کے جتنے بھی ہیں دیوی دیوتا، تو کہہ دیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے نبی ہیں، تو ایسا عقیدہ ایسا ہے نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جس بات کو مانتے ہیں، مسلمانوں میں ایسے ہیں۔ ہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ جس کا دیکھو قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ سوال، نبی کے نام پر سواد لکھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا، اردو کی کتاب اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہوں گے تو نبی لکھ کر اور چھوٹا سا ایک سواد بنا دیتے ہیں، ایسی محمد لکھا، چھوٹا سا سواد بنا دیا اوپر، تو وہ اسی کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ نبی کے نام پر سواد لکھنا چاہیے نہیں۔ سواد کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سواد کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جواب ہے علیہ الصلاۃ والسلام لکھنا چاہیے، صرف سواد لکھنا یہ حرام ہے، صرف سواد لکھنا یہ ہاں۔ جو تحریر کا جس کا تعلق ہے کتابوں سے، جو لکھتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ صرف سواد لکھ کے اور آگے نہیں بڑھیں، بلکہ یا تو پورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھیں اور یا پھر پورا علیہ الصلاۃ والسلام لکھیں۔ صرف یہ سواد لکھنا یہ آدھا آئی، اس لیے اس کو علماء نے حرام کیا ہے، منع کیا ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ پرانی کتابوں میں یعنی خاص کر وہ طبقہ جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، مسائل سے زیادہ واقف نہیں ہوتا ہے، اور کوئی کتاب ترتیب دیتا ہے تو وہ اپنے کاغذ کو بچانے کے لیے یا سیاہی بچانے کے لیے اللہ جانا کیا نیت رکھتے ہیں وہ لوگ، اور جو ہے وہ سواد لکھ کے آگے بڑھتے چلے آتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں یا علیہ الصلاۃ والسلام لکھیں۔